عنوان ہے استقامت. استقامت کرامت ہے، دین پر قائم رہنا ہر حال میں، یہ کرامت ہے. بلکہ کرامت حقیقی اسی کو کہتے ہیں. بالجملہ فالکرامت عندهم فی هذه الدار، اس دنیا میں کرامت اہل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی دین پر صحیح طور سے قائم رہے. سب سے بڑی کرامت یہی ہے. وبالجملہ فالکرامت عندهم فی هذه الدار انما هی الاستقامت علی النہج القویم. صحیح طور پر دین پر ثابت رہنا، قائم رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اللہ یہ دفعہ ہم لوگ سفر میں جا رہے تھے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھی ساتھ تھے. تو کسی نے ان کے مرید کا حال سنایا ہے کہ آپ کا مرید بیمار ہے اور اس کی یہ حالت ہے. تو خوش ہو گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی ایسی موت ہو کرے. مجھے بالکل یاد، میں بھی سفر میں ساتھی تھا. یعنی یہ نہیں افسوس نہیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے، وہ مر رہے ہیں اور یہ کچھ نہیں. انہوں نے سنایا کہ حضرت آخر وقت ہے، ایمان کا ان کی یہ حال یہی رہا. تو یہ کہا اس وجہ سے یاد ہے میرے کو کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کی موت ایسے ہی ہو. یعنی مرتے وقت اللہ کو یاد کرنا، آخرت کی فکر، یہ ہے بزرگ کی موت. ہم لوگ علماء شاہ رسول اللہ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، بیٹھے ہوئے تھے. ہم سب لوگ سمجھتے تھے کہ آخری وقت ہے حضرت کا. ہم لوگ سب متاثر تھے، حضرت بھی بہت متاثر تھے کہ اب میرا آخری. کچھ اچھے ہوئے کہا کہ اجی تم لوگ متاثر تھے تو میں بھی متاثر تھا، میں بھی سمجھتا تھا کہ آخری وقت ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ایسی موت نہیں، اب کیسی موت دیجیے، ایسی موت دیجیے وہاں کام آئے. اللہ نے مجھے سے نوازا. موت ایسی ہوئی، موت کی سب سے زیادہ فکر ہمارے خدا حضرت کو بھی دی. کھانا پینا کچھ اچھا دے تو بس در کی فکر، وہ ٹھیک ہو جائے، در سے اطمینان ہو جائے. طبیب حاصل کلام یہ وہ بھی جملہ فالکرامت عندهم فی هذه الدار انما هی الاستقامت علی النہج القویم. حاصل کلام یہ ہے کہ کرامت صوفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ استقامت ہو جائے دین قویم پر، صحیح راستے پر ڈر جانا، یہ کرامت ہے. وبالجملہ فالکرامت عندهم فی هذه الدار انما هی الاستقامت علی النہج القویم والرضا عن اللہ تعالیٰ فی جمیع الاحوال. ہمارے ہر حال سے اللہ راضی ہو جائے، یہ کرامت. لکھا ہوا کہیں آگے کرامت نہیں یہ یوں ہاتھ کیا فضا میں اس روپیے سے بھر گیا. کہتے ہیں کہ یہ کرامت نہیں ہے. حالانکہ عوام الناس کے نزدیک تو یہی کرامت ہے، یوں کیا ہاتھ میں روپیہ آ گیا. ترسی میں لکھا، بہت سناتے تھے. کرامت اصل یہ ہے کہ جیب میں روپیہ رکھا تھا، ڈالا تو نہیں ہے، تب بھی چہرے پر اثر نہ آیا. یہ کرامت صوفیہ کیا کرامت یہ کرامت نہیں کہ یوں کیا اور روپیہ آ گیا ہے. ہم لوگ تو یہی کرامت سمجھتے ہیں
لیکن وہ فرما رہے ہیں، اور اس کو میرا خیال ہے کہ حضرت میں بھی تھا، حکیم جو عثمانی تھے ان کو جا کے سنایا تھا حضرت نے، اور شاہ رسول اللہ صاحب گئے اپنے دکھانے کے لیے کیا گئے تھے، یہ پہنچانے کے لیے گئے تھے، کیونکہ وہ دوسرے خیال کا اصل کرامت یہ ہے کہ روپیہ جیب میں رکھا اور ڈیٹا نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ اصل کرامت یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ کیا ہاتھ میں روپیہ آ گیا، ہم تو لوگ یہی کرامت سمجھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کی کرامت یہ ہے کہ جو ہاتھ کیا روپیہ آ گیا، یہ کرامت۔ اور اہل اللہ کی کرامت یہ ہے کہ روپیہ جیب میں رکھا خود اور ڈالا تو نہیں ہے، لیکن ذرا بھی اثر سے بنا ہوگا۔ رضا بالقضاء، ہر چیز دوست میرا سب نیکوس۔ اللہ ہم سب لوگوں کے حالات اسی پر چل رہا ہے دنیا۔ اب اس وقت ہماری عمر کے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن وقت تو آ ہی گیا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، اس کی فکر ہونی چاہیے مجھ کو بھی، وہی کسی کے لیے۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت کو تو ہم نے اس حالت میں دیکھا نہیں، تو سفر میں انتقال ہوا تھا، حضرت کو فکر آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہترین وطن ہم لوگوں کے لیے ثابت فرمائے۔ وہ بالجملہ فالکرامۃ عندہم فی ہذہ الدار انما هي الاستقامۃ علی النہج القویم والرضا عن اللہ تعالی۔ دین پر ثابت قائم رہنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ راضی ہے۔ کھانے سے راضی ہے، پہننے سے راضی ہے، بیچنے سے راضی ہے۔ انما هي الاستقامۃ علی النہج القویم والرضا عن اللہ تعالیٰ فی جمیع الاحوال، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا۔ وہذا مقام جامع العبودیت، اور یہ مقام بہت جامع ہے، ہر حال میں راضی رہنا۔ جامع العبودیت، عبودیت کے جامع صفت یہ ہے، ہر حال میں رضا۔ وہاں جامع العبودیت ظاہر ہے والباطن، وہ عادل کرامات، عادل یعنی کرامات میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہر حال میں راضی ہے۔ آپ دیں تب بھی راضی نہ دے صاحب، ایسا بعد میں خیال ہو جاتا تھا صحابہ کو، مجاہرین وہاں بھی تو جماعت ایک مہاجرین کی جماعت آتی تھی کا سال کی، لیکن کوئی بات کا خیال ہوا، وہ نے اس کی تدبیر دی ہے کیا ہے ان لوگوں کا جس کے ساتھ میں جاؤں، صحابہ راضی کا جو ہم آپ کے ساتھ رہا۔ وہذا مقام جامع العبودیت ظاہر والباطن، وہ عالی مقامات، سب سے عالی مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا سے راضی ہو جانا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسی فرمائے۔ سامنے حضرت کے سامنے کوئی چیز آئی میٹھی سوئی تھی، وہ تھا بتاتا ہی تھا، لڑکی نے پیش کیا، قائد صاحب کی کھایا، تھوڑا سبزہ سے کھایا، کہا بیٹی تم کھا جاؤ اس کو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ ماشاء اللہ انہیں پسند تھی، لائق تھے، میرے سامنے ہی بات ہے، کہا بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ آخرت کا خیال،
ہر 32,000. وضو میرا خیال ہے 10-15 منٹ میں کرتے تھے وضو. ظہر کو تو وضو آدھی فوراً آدھے گھنٹے کے بعد. بات تھی جیسا وضو ویسی نماز. وضو کا اہتمام، جیسا وضو ویسی نماز، اور جیسی نماز ویسی وہاں ملاقات. وضو پیش خیمہ ہے نماز کا. نماز اللہ سے ملنے سب سے عالی مقام. وبالجملة فالكرامة عندهم في هذه الدار إنما هي الاستقامة على النهج القويم. نهج قوي صحیح راستے پر والرضا عن اللہ تعالیٰ فی جمیع الاحوال. تمام احوال میں اللہ سے راضی رہنا سب سے بڑا مقام ہے. ہر چیز دوست میرا سننے کو. ایک صاحب آئے حضرت یہاں تو کوئی اسی مسئلہ بچھا ہوا تھا، اچھا تھا، تو انہوں نے کچھ اشارہ کیا کہ بہت اچھا ہے. بس اٹھایا موقع سے اس کو لپیٹ دیا. حضرت آپ لے جائیے، تشریف جائیے، کام آئے گا، بچھائیے گا، مجھے خوشی ہوگی. ہم نے اس کا بھی دوسرا لے گیا. ان کی نظر اس مسئلے پر ہوئی کہ بہت اچھا ہے، اس کو فوراً ان کو ہدیہ کر دیا. اور یہ بہت تھا ہمارا ہدیہ کا بہت معاملہ تھا. کسی چیز جو خوبصورت نظر آئی ان کو اچھی، اس کو تو ضروری ہدیہ کر دیتے. بہرحال خیر. وبالجملة فالكرامة عندهم في هذه الدار إنما هي الاستقامة على النهج القويم والرضا عن الله تعالیٰ في جميع الأحوال. تمام احوال میں اللہ سے راضی رہنا سب سے بڑا مقام یہ ہے. وهذا مقام جامع لعبودية الظاہر والباطن. اور یہ مقام جامع ہے ظاہری اور باطن دونوں عبودیت کو فراہم ملا دیتا ہے. اگر وہ دیں تو ان کی عطا ہے، نے ان کی رضا ہے، جس میں رضا ان کی ہماری رضا ہے. وہ اعلی مقامات، اعلیٰ مقامات یہ کہ جو اللہ کی طرف سے ملے اسی کو سب کچھ سمجھنا. وقالوا ليس الرجل الذي يمد يده في هواه وهو جائع وهو مملوءة. کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ وہ آدمی نہیں ہے، اہل اللہ سے نہیں ہے کہ اس نے بڑھایا اپنے ہاتھ کو یوں بس وہ لوٹائے درا ہے کہ وہ بھرا ہو دراہم سے. یہ حالانکہ یہ صحیح کرامت ہے. یہ بیٹھے ہوئے ایسے کیا وہ کرا آگے روپیہ پیسہ کرامت ہے. یہ سب کے یہ ظاہری لوگوں کی کرامت ہے. کہتے ہیں انما الرجل آدمی وہ ہے کہ رکھے دراہم کو اپنی جیب میں، اپنے جیب میں روپیہ پیسہ رکھا، سمجھ گئے نا، جیب میں رکھے. ثم یمد یہ اوپر آیا جو پھر اس میں ڈالے ہاتھ میں، معلوم نہیں ہے عذاب اس چہرے پر اثر نہیں ہوا. کرامت اہل اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ جیب میں اپنا روپیہ رکھا. ارے نہیں، ہم لوگ کرامت کس کو سمجھ سکتے ہیں؟ یوں ہاتھ کیا روپیہ آ گیا. وہ کرامت کس کو سمجھتے ہیں کہ روپیہ جیب میں رکھا ہاتھ ڈالا نہیں ہے. رکھو گے نہیں، میں الٹا. فيرجع مملوءة الدراهم وإنما الرجل من يزول الدراهم في جيبه. اور رجل اصل مرد وہ ہے اللہ کے نزدیک کہ اموال کو رکھا اپنی جیب میں، روپیہ پیسہ
ثم یمدہ یدہ فلا یدہ، پھر اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے، رکھا تھا خود، پھر اس کو ہاتھ ڈالا معلوم نہیں ہے، لیکن چہرے پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ یہ ہے کرامت، کرامت حقیقی۔ یہ حضرت بیان کرتے رہتے تھے اس مجلس میں، یہ بیان ہے ان کا۔ وہ کتاب بہت جامع تحصیل جواہر مکی ہے، بہت سناتے، مکے ہی میں میری تھی، مکے بھی سناتے تھے تمام علماء رہتے ہے نا۔ وہی ہے جس کا ترجمہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا، کتاب کا ہم لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، یعنی وہاں ترجمہ ہے حضرت حاجی صاحب نے کرایا تھا، وہاں تھانوی سے کرایا تھا، تو ہم لوگوں نے زیادہ ستری دسا اور زیادہ سلیس ہو جائے، یہ حضرت نہیں کر سکے ہم لوگ سلیس، ہم نے کہا رہنے دیجیے، جیسے ہے ویسے ٹھیک ہے۔ یمد یدہ فی الہوا ویرجعها مملوءۃ فی الدراہم، کہتے ہیں کہ وہ انما الرجل، کہتے ہیں وہ شخص نہیں ہے ہوا میں ڈالا اور روپیہ پیسہ نکل آیا، کہتے ہیں انما الرجل وہ ہے رکھے دراہم کو اپنے جیب میں، ثم یمدہ بیدہ فلا یجدہ فلا یتغیر، تغیر نہیں ہوا، روپیہ رکھا خود جیب میں ڈالا نہیں، تو اس کی وجہ سے چہرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی یہی تھی راضی۔ اب یہ سب چیز ہے کرامت، اور طریق کی کرامت یہی سب ہے۔ انما الرجل من یضع الدراہم فی جیبہ ثم یمدہ بیدہ فلا یجدہ فلا یتغیر، جیب میں رکھا روپیہ، لیکن جب ڈالا معلوم ہوا کہ جیب میں روپیہ نہیں ہے، تو اس کے چہرے پر اثر نہیں ہوا، یہ مرض ہے۔ کہتے یہ نہیں کہ یوں ہوا میں ڈالا اور اس کے ہاتھ میں روپیہ آ گیا ہے، عوام تو یہ سمجھتے کہ یہ بڑی کرامت ہے، لیکن ہمارے نزدیک کرامت یہ ہے کہ جیب میں ہم نے روپیہ رکھا، ڈالا تو نہیں ہے، رضا بالتغیر نہیں ہوا، یہ اصل کرامت ہے، رضا بالقضاء۔ وَإِنَّمَا الرَّجُلُ مَنْ يَضَعُ الدَّرَاهِمَ فِي جَيْبِهِ ثُمَّ يَمُدُّهُ بِيَدِهِ فَلَا يَجِدُهُ فَلَا يَتَغَيَّرُ، رضا بالتغیر تو نہیں ہوا، یہ کرامت۔ پھر الکرامت المعتد بها سیئات، عقیدت، کہتے ہیں کرامت دو چیزیں ہیں اصل میں، عقیدہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت اور عقیدہ ہو جائے ہم کو، یہ پہلی کرامت ہے۔ دیکھیے بہت جگہ ایسے ہی ہے کہ بدعات کو بھی کرامات ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ صاف کر دیا ہے، یہ حضرت کی آخر کتاب خود نہیں، ان کی نہیں، لیکن مل گئی تھی، سناتے ہی رہتے تھے، جو بھی عالم آتا تھا سناتے ہی رہتے۔ وفي الذهب التميمي الكرامة المعتد بها شيئان، عقیدت اہل سنت والجماعت، کہتے ہیں کرامت دو ہی چیز ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہو، صحیح سالم ہو، والاستقامت علی الطاعات، عقائد کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو اور سنت پر عمل کرے۔ بہت ہمارے بزرگوں کی سیر صاحب دیکھے ملے گے، بعد میں بائیں ہاتھ سے کچھ کیا اسی وقت چوک دیا کہ نہیں اسے لے کرو۔ بہت اپنی سیرت دیکھے بزرگوں کی، بیان کا تو بہت دیر ہو جائے گی، کیا کیسے حاصل کرام یہ ہے کہ اصل کرامت ان حضرات کے نزدیک اس دار دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام احوال میں راضی ہونا ہے، یہی مقام ہے جو عبودیت کا جامع ہے، اور یہ تمام مقامات سے اعلیٰ ہے۔ چنانچہ مشاعر نے فرمایا ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو اپنا ہاتھ ہوا میں بڑھائے اور وہ درہم سے بھر جائے، جو کیا مان روپیہ آ گیا سب، فرمایا کہ یہ مرد یہ نہیں ہے
بن جائے، بلکہ مرد وہ ہے جو اپنی جیب میں دراہم کو رکھے اور جو اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو اس کو نہ پائے، عذاب تغیر نہ ہو۔ یہ کرامت حضرت سناتے تھے، آخر کی ہے سب بات ان کی، بہت پسند تھی کتاب۔ پھر مرد وہ ہے جو اپنے جیب میں دراہم یعنی روپیہ پیسہ رکھے اور جب اپنا ہاتھ اس میں ڈالے تو نہ پاوے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ذرا بھی تغیر اور پریشانی واقع نہ ہو۔ کتاب الذهب الابریز میں ہے کہ کرامت حقیقیت دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آدمی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو، سب کو ضرورت ہے، ہم کو بھی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، تھوڑی سی بات ہے۔ دو کرامت، ایک یہ کہ آدمی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو، اور دوسرے یہ کہ طاعت پر استقامت رکھتا ہو، عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح، جو عمل کرتا آیا ہے یہ نہیں کہ چھوڑ دے اس کو کہ ہم کامل ہو گئے اب ہم کو ضرورت نہیں عقیدہ۔ کسی بزرگ نے کہا یعنی ہم تو جاتے جو اخیر تک ہر وہ عمل جو چھوٹے چھوٹا ہم چاہتے ہیں اسی پہ ہم قائم رہے، لکھا بزرگوں نے اپنے بزرگوں کو کہا ہے جو آگے جائے تھا۔ اور دوسرے یہ کہ طاعت پر استقامت رکھتا ہو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بس اللہ کے سامنے اپنے خالص بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے، اللہ کے بندے۔ چنانچہ ان حضرات کا کہنا ہی یہ ہے کہ عبودیت جس چیز میں استقامت ہو وہ ہزاروں، عبودیت جس چیز میں استقامت ہو وہ ہزاروں ہزار کشف و کرامات سے بڑھ کر ہے۔ جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے، باقی مضموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے کرامت والوں کرامت کو یہ وہ کہے رہے نہ کہو، انہوں نے تطبیق دیا کہیں عمدہ والوں کہتے ہیں کرامت فلاں سے ہم لوگ کم تر سمجھتے ہیں کچھ ہے تو اس کو ناپسند کرتے تھے، یہ نہیں کریں، کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی توہین نہ کرو۔ اب یہ کہ کرامت کو اثر قرار دے دو، کرامت ہی کو ہو کے رہ جاؤ، یہ نہیں ہے۔ سمجھے دونوں میں پوری بحث ہو، آخر میں بہت اس پر بحث کرتے تھے۔ کرامت اور چیز ہے، چلیے خیر، ہزاروں کی کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے، باقی مضموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا ہے، اللہ ہم کو کرامت دیجیے۔ حضرت کا ایک آدمی خانقاہ میں رہتے تھے تو کہا کہ حضرت بلایا ان کو، وہاں بہت ہوتا تھا، تم یہاں کس لیے رہتے ہو؟ کھانے کے لیے رہتے ہو؟ کہتے تھے کھانے لیے، کہا نہیں، کس لیے رہتے ہو بتاؤ؟ کرامت کے لیے رہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کس کے لیے کرامت؟ کھانے کے لیے۔ کرامت ہو جائے گی تو لوگ مجھ کو بزرگ سمجھیں گے، تہدیہ دیں گے، اس لیے میں رہتا ہوں۔ کہا میرا خیال یہی تھا، چھوڑ دو، یہ دنیا داری ہے۔ کرامت اچھی چیز ہے لیکن کرامت کو طلب کرنا اتنی بری ہے، بری چیز۔ کہا کیوں کرامت چاہتے ہو؟ کہا تو خود ہی فرمایا کرامت چاہتے ہو کھانے کے لیے، تاکہ اسی کرامت کو ہم دنیا کا ذریعہ بنائیں، یہ ہے نیت۔ بہت اس پر بات کہیں آیا نہیں معلوم۔ جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے، باقی مضموم جو شے ہے اس کا طلب کرنا اور اس کی تمنا کرنا اور اس کے جاری نفس کا مائل ہونا ہے، اور سب یہ خواہشات نفسانی، یہ نہیں کہ کسی بزرگوں کی بنا پر، تاکہ کرامت آئے گی لوگ بزرگ سمجھیں گے، مزید ہدایہ بھیجیں گے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ تب تو لکھا ہے بہت پرانے بزرگان دین میں سے، یہ خود حضرت کا سنایا ہوا ہے، جو مقام قرب میں داخل ہونے شاعر اس بات کو کہتے ہیں، اس کا طلب کرنا، اس کی طلب تمنا کرنا، اس کی حاجت نفس کا مائل ہو، اس کی طرف مائل ہونا، یہ سب خواہشات نفسانی ہیں۔
کرامات کو طلب کرنا ہی نفس خاصہ ہے، کیونکہ یہ کھانے کے لیے، یہ کھانے کو ذریعہ بنانے کے لیے، اس وجہ سے اس کے اندر مذمت آ گئی، برائی آ گئی۔ اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ آخر میں یہ فرمایا حضرت نے، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کے لیے رہو، کرامت بھی حاصل ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس پر بھی نقل کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کرامت عورتوں کے اس طرح، اس سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں توہین ہے کرامت کی۔ کرامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، کرامت کو کرامت سمجھو، بڑی چیز سمجھو، مگر اس کی توہین نہ کرو، اس کی طلب نہ کرو۔ اسی طلب میں دنیا داری بھی آ جائے، یہ برا ہے۔ بہت پیار کرتے تھے۔ جانو کہ کرامت فی نفسی بہت عظیم الشان چیز ہے، باقی مضمون جو شے ہے اس کا طلب کرنا، اس کی تمنا کرنا، اس کے جانب نفس کا مال ہونا ہے، یہ سب خواہشات نفسانی ہیں جو کہ اس عبودیت کے منافی ہے۔ جو مقام قرب میں داخل ہونے کے شرائط میں سے، اس بات کو جس قدر سمجھ لو گے سلامتی کے ساتھ رہو گے۔ کرامت مقصود نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، جس کو چاہے دے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبودیت کا اظہار ہے، عبد بن کر کے جاؤ۔ کرامت والے بہت ہیں وہاں، اب عبودیت یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو مراحل مئو کے علماء جاتے تھے حضرت کے یہاں، اور اس سے پہلے کوئی ڈانٹے وٹے رہتے تھے ہم لوگ کو حضرت، اب علماء ہمارا ریاست صاحب کرا، ہم لوگ کل معلوم رہتے تھے ڈانٹ وٹ کی وجہ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کچھ ٹھیک ہو گئے سوال، دیکھو دیکھیے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے جامی سا ہو گیا، سب اس میں رہتے تھے۔ اس وقت ہم طالب علم جیسے عربے کا طالب علم رہتا ہے ویسے ہم لوگ رہتے تھے، چاہے عمر کے نہیں ہو جائے۔ تو خود علماء آئے، کہا دیکھیے ان لوگ کچھ آگے بڑھے کہ نہیں، آگے بڑھنے مطلب کرامت میں بڑھے کہ نہیں، کرامت کی طرف توجہ اور اس کی بڑائی، اس کی طرف، اس سے ہٹے گی نہیں، یہ لوگ خدا کی طرف آئے گی نہیں۔ ابھی خدا کی رضا اصل چیز رضا الہی ہے، رضا الہی اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے اس کی قسمت ہے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کا رہنا سہنا اسی لیے ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ سب کچھ حاصل کر لیا، کرامت بھی حاصل کر لیا، لیکن اللہ بھی راضی ہے اس سے کہ نہیں ہے۔ کبھی وہ تو کرامت میں بھی خلط ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نفس کی طرف سے کوئی چال ہے۔ بہرحال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر گامزن رکھے، اسی طریق پر اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے ساتھ جنت میں پہنچا دے۔ دعا بھی کر دیجیے۔ کوئی ٹھیک نہیں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اللہ کا شکر ہے بیان ہو گیا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما دے، آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کی کرامت ہے، یہ کرامت اس وقت جمع ہو جاتے ہیں اللہ کی طلب میں، اپنی اصلاح کی فکر میں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے اور اپنے قرب و قبول سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔